مولانا صاحب ہمارا دوسرا سوال اس طرح سے ہے، جو ہی ماہ رمضان کا چاند نکلتا ہے تو سارے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی ہدف کی طرف نکل پڑتے ہیں اور وہ عبادت ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، چاہے وہ کسی بھی کنٹری اور اسٹیٹ کا ہو، یا کسی بھی زبان سے ملیت سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک ہی ہدف کی اور بڑھتا ہے، وہ ہے قرب الہی، یعنی خداوند کریم کے قریب ہونا۔ تو مسلمان کم سے کم یہاں پہ ایک وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا ماہ رمضان کا اس وحدت پر اور اس اسلام کی جو یہاں پہ وحدت دکھاتے ہیں مسلمان، اس پہ ماہ رمضان کا کیا اثر ہے؟ جی ہاں، ماشاء اللہ آپ نے بہت اہمیت کا حامل سوال کیا ہے، اور آج کے دور میں یہ ایک ہمارا وظیفہ بھی بنتا ہے، قرآنی نظریہ ہے اہل اسلام کے درمیان وحدت کا قیام۔ اگرچہ عالم اسلام میں بسنے والے جو مختلف مسالک ہیں انہوں نے اختلاف کرنے پر وحدت کو اجاگر کیا ہوا ہے، لیکن قرآن جس کا درس دیتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگانی میں عملی سیرت سے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ اہل اسلام کے درمیان وحدت کا قیام ہے۔ بعض عبادات ایسی عبادات ہیں کہ جو تمام ادیان میں ہمیشہ موجود رہیں گے، اور ان ادیان میں موجود رہنے کی وجہ سے جو بھی دیندار ہے یا دین کا پیرو ہے وہ اس عبادت کو اختیار کرتا ہے۔ یہاں سے ہم بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو جان سکتے ہیں کہ ان عبادات کے ذریعے سے خداوند متعال صبغت اللہ ایک رنگ میں ملت اور اپنی خلقت کو پرونا چاہتا ہے۔ لہذا روزہ بلا شک و شبہ انسان اہل اسلام میں وحدت کے قیام کا ایک بہت اہمیت کا حامل اور بہت بڑا ذریعہ ہے، کہ یہ قابل افسوس چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم نے بیجا اختلافات کو رنگ دیا ہے اور پھر اپنے فرقے کی علامتیں بھی، خود ساختہ علامتیں بھی قرار دے دیا ہے۔ مثلا روزے کی جو مشترک حصہ ہے وہ زیادہ ہے اہل اسلام میں، لیکن اس نے کہ مغرب کی اذان کے ساتھ کھولیں، مغرب کی نماز 10 منٹ کے بعد ہو، اس کی اساس کے اوپر اس قدر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے کہ اب اپنے فرقوں کی علامت بنا لیا ہے، حتیٰ کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام قطعاً اس بات کا قائل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کیونکہ بنیادی طور پہ اگر ہم اس کی بھی بات کریں تو یہ اختلاف روایات کی زبانی ہم تک پہنچتا ہے، کیونکہ روایات کے ذریعے سے بعض امور میں اختلاف ایک طبیعی سی چیز ہے کہ اس کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ بعض ہمارے ہاں احادیث سے اس طرح سے فقہاء نے استنباط کیا ہے کہ اگر سورج غائب ہو جائے پہاڑ کے پیچھے یا زمین پہ، یا سورج نظر نہیں آ رہا، وہ ٹکیا جو ہے، تو یہ غروب کہلاتا ہے، اور اس غروب پہ آپ کھول سکتے ہیں روزہ۔ برادران اہل سنت اس کے قائل ہیں۔ مکتب تشیع میں بھی جیسا آیت اللہ سعید حکیم رحمۃ اللہ علیہ اور کئی فقہاء اس بات کے قائل ہیں، لیکن بعض ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اگر مشرق سے جو سرخی آتی ہے وہ زائل ہو جائے، جیسے حمرہ مشرقیہ کا زائل ہونا، اگر وہ زائل ہو جائے تو تب مغرب ہوگی۔ یہ بات اس قدر بڑے پیمانے پہ مسلمانوں میں اختلاف کا باعث نہیں بنتی کہ وحدت کو پارا پارا کر دیں، ایک دوسرے کے اوپر اتہام اور ایک دوسرے کے اوپر طرح طرح کے تان تشنی شروع کر دیں۔ جی ہاں، کیونکہ دشمن تو یہی چاہتا ہے، شیطان تو اختلاف چاہتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امور میں وحدت کا ہمیں درس دیا ہے۔ لہذا بلا شک و شبہ روزے کے ذریعے سے ہمیں بڑے پیمانے پہ وحدت کا درس ملتا ہے، اور عالم اسلام اپنے تمام جزوی اختلافات کے باوجود اس عظیم عبادت کے ذریعے سے ایک پلیٹ فارم پہ ایک امت اور ایک ملت واحدہ کی صورت میں اجاگر ہوتی ہے، اور اس حکمت کو ہمیں پانے کی حتماً کوشش کرنی چاہیے۔